بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہیکل سلیمانی کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آج کے اس دور میں یہ بڑا سوال گردش میں رہا کہ ہیکل سلیمانی کیا ہے، اور اس حوالے سے سوالات ذہنوں میں آتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کے حوالے سے ایک تصور وہ ہے کہ جو ہمارے دین میں ہے، اور ایک تصور وہ ہے کہ جو یہودیوں کے ہاں پایا جاتا ہے، اور ہم اسی تصور کے پابند ہیں جو تصور ہمیں ہمارے دین نے عطا کیا، اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا۔ ہیکل سلیمانی قرآن مجید کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک عبادت خانہ تھا، جس کی تعمیر کا آغاز حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا، لیکن وہ اپنی زندگی میں اس کی تعمیر کو مکمل نہ کر سکے، اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عبادت خانے کو تعمیر کیا۔ تو جو عبادت خانہ حضرت سلیمان نے تعمیر کیا اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، اور یہی وہ عبادت خانہ تھا کہ جس کی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہوا، جیسا کہ 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری تفصیلات بیان کی۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی عبادت خانے کی تعمیر میں مصروف تھے۔ جنات تعمیر کر رہے تھے اور آپ ان کی نگرانی کر رہے تھے، کیونکہ جنات آپ کے خوف سے تعمیر میں مصروف رہا کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسی دوران اللہ کی جانب سے وصال کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جو ان کا محراب تھا جہاں وہ عبادت کرتے تھے وہ شیشے کا بنا ہوا تھا، وہاں پر ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کر یہ سارا تعمیرات کا منظر دیکھ رہے تھے کہ اسی حال میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی روح کو قبض کر لیا، اور وہ 1 سال تک اسی حال میں لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو وہ تعمیرات میں مصروف رہے، لیکن آپ کا وصال ہو چکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیمک جو ہے وہ ان کے عصا کو کھانے پر دیمک کو مقرر کیا، حتیٰ کہ جب دیمک نے وہ لاٹھی کھا لی، وہ عصا کھا لیا، تو پھر آپ زمین پر تشریف لائے، اور پھر جنات کو پتہ چلا کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ تو یہ جو ساری تعمیرات ہو رہی تھی یہ اصل میں اسی ہیکل سلیمانی کی تعمیرات تھی جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے اس گھر کو تعمیر کیا۔ پھر بعد میں مختلف ادوار آتے رہے، اور مختلف ادوار میں ہیکل سلیمانی کو گرایا گیا، اور پھر اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا، پھر گرا دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ جو یہودی آج کل موجود ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ بیت المقدس جہاں قائم ہے یہاں پر ہیکل سلیمانی تھا، اور یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے بیت المقدس کی قربانی ضروری ہے، لہٰذا وہ اس پر مسلسل کام کر رہے ہیں کہ بیت المقدس کو گرایا جائے اور اس کی جگہ دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے۔ اور یہودیوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ بیت المقدس کے نیچے ہی کہیں تابوت سکینہ دفن ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تابوت سکینہ جب ملے گا، جب ہم ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے تو پھر ہمیں دنیا پر غلبہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مسلسل بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، اور بیت المقدس کے آس پاس اطراف میں وہ مسلسل کھدائی کر رہے ہیں، دیواروں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اور ان کا یہی مقصد ہے کہ بیت المقدس کو گرا دیا جائے اور اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے، اور وہ اس پر مسلسل کام بھی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال قرآن مجید کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، اپنے دین کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھا جائے، تو ہیکل سلیمانی ایک عبادت خانہ تھا، اللہ کے گھر کے لیے ایک عبادت کی جگہ بنائی گئی تھی، یہی اس کی حقیقت ہے، اس کے سوا اس کی اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔